ان کی آمد کے پیغامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیغام. موسم دیکھیے نا، لاہور میں شاجی نے پوچھا میں بارش ہوئی، فرمان لگے پیر صاحب فرمان لگے کوئی نہیں بارش ہوئی، حالانکہ لاہور بارش ہو رہی سی. جی ان کی آمد کے پیغامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز، اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن، دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن، دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں یا آپ آتے ہیں. دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن، دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں یا آپ آتے ہیں. دیکھی ہے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ غیرت مند فقیر دا عرص تے موسم دیکھو، حضور دی آمد بھی ہے تو میرے آقا تے نواسی دا عرص شریف بھی ہے. ہاں جی آستانہ بھی غیرت مند، باقی دا عرص بھی غیرت مند، انہاں دا گدی نشین بھی غیرت مند. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سامعین محترم بس دو تین حدیثیں بیان کرنی ہیں. ایک تو میرا کا میلاد کی آمد ہے. ہمارے بابا جان نے کیا تھی عظیمت حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ آپ کے پڑھائے ہوئے سبق ہیں. حضرت عباس امام الانبیاء کے چچا حضور حدیث کے راوی ہیں، فرماتے احدق النظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل من حاجت. حضرت عباس ایک دن حضور نو بڑے غور نہ دیکھ رہے سی تے میرے آقا نے فرمایا هل من حاجت، فرمایا کہ چاچا جی کوئی گل پوچھنی نے، بڑے غور نہ دیکھ رہے ہو. عرض کی تھی محبوب ہاں میں گل پوچھنی. فرمایا پوچھو کی گل ہے. حضرت عباس عرض کی تھی محبوب لما رفعت کا حلیمتو وانت ابن 40 یوما رأیتک تخاطب القمر ویخاطبک بلغت لم افہمها. محبوب پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 40 دن تھی. محبوب میں آپ کو دیکھتا تھا، آپ چاند سے باتیں کرتے، چاند آپ سے باتیں کرتا، وہ باتیں کیا تھی؟ عمر مبارک کتنی؟ کچھ بولو بھائی. عمر کتنی؟ میرے آقا کتھے مدینے وچ سرزمین تے ہیں جی، اور چند کتھے آسمان دی بلندیاں ہوتے. عمر شریف کتنی 40 دن. حضرت عباس پوچھتے محبوب چاندنا تسی گلاں کر دے سی، وہ گلاں کی سن؟ بلغت لم افہمها. محبوب اس زبان میں آپ چاند سے باتیں کرتے، ہمیں سمجھ نہ آتی. حضور یہ تو بتاؤ وہ باتیں کیا تھیں؟ میرا کا فرمایا چچا جی جب مجھے امی جان نے دائیں طرف سے کپڑے میں لپیٹا فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْكِيَ، تو میں نے رونے کا ارادہ کیا. فَقَالَ الْقَمَرُ لَا تَبْكِ يَا رسول اللہ. تے چاند کہنے لگا اے اللہ کے رسول تسی رونا نہیں. اللہ کے رسول تسی رونا. میرے آقا فرمان دیں پھر جب مجھے امی جان نے بائیں طرف سے کپڑے میں لپیٹا تو فرماتے ہیں فَحَمَمْتُ أَنْ أَبْكِيَ، میں نے پھر رونے کا ارادہ کیا. فَقَالَ الْقَمَرُ لَا تَبْكِ يَا حبیب اللہ. تو چند پھر کہنے لگا اے اللہ کے حبیب آپ نے رونا نہیں ہے. کیوں؟ اگر میرے حبیب اگر آپ رو پڑے، آپ کے مبارک آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا، قیامت تک زمین کا سبزہ خشک ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں فَسَكَتْتُ شَفْقَةً عَلَىٰ أُمَّتِي. توجہ بھائی بڑی دھیان میں گل سننی. فَسَكَتْتُ شَفْقَةً عَلَىٰ أُمَّتِي. حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے چپ رہا.
میں انہاں پیر تے مولویوں کو پوچھنا چاہنا جڑے کتاباں لکھتے سی 40 سال تو پہلے معاذ اللہ حضور نبی حسن کے نہیں سن ہیں جی حضور 40 سال تو پہلے معاذ اللہ کیسی نبی سن ہمیں بے نام و نشان مر گئے کوئی دامن بڑھانا بھی کوئی نہیں تو کوئی فاتح پڑھنا بھی کوئی نہیں تو جس امیر المجاہدین نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا آج بھی جا کے لاہور دیکھ لو منا پھول لوگ ہی پا کے جا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت آدمی ساڈے بابا جی دی آدمی ساڈے بابا جی دی نہیں یار ایننے ڈھلا نعرہ ایننے غیرت مند فقیر دا نعرہ تے ایننے ڈھلا دب کے لاؤ آدمی ساڈے بابا جی دی آدمی ساڈے بابا جی دی آدمی ساڈے بابا جی دی لمبی عباست میں نہیں جانا چاہتا وقت بھی نہیں ہے حضور نے فرمان کیے 40 دن عمر ہے فرمایا میں اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے چپ رہا او میرے حبیب کے غلاموں یہ تو بتاؤ وہ 40 دن میں امت ولی کی ہوتی ہے نبی کی ہوتی ہے 40 دن میں امت ولی کی ہوتی ہے نبی کی ہوتی ہے وہ ولی کی امت نہیں ہوتی امت نبی کی ہوتی ہے جدو حضور 40 دن وچ نبی سن 40 سال دی گلاں کرنا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی میں بھر نہ سکتا وجود لہو قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی گرم و شائع امم نہ ہوتا دوسرے مقام پر اقبال نے فرمایا ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میرے امام نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے آقا فرماتے ہیں فَسَكَتْتُ شَفْقَةً عَلَىٰ أُمَّتِي میں اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے چپ رہا حضرت عباس فرماتے ہیں فَصَفَقَ الْعَبَّاسِ آپ نے حسن تعلیم ماری ہیں یا رسول اللہ محبوب اَكُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ وَأَنْتَ ابْنُ 40 يَوْمًا اور میرے آقا نے تو دسو تہاڈی عمر 40 دن سی کہ تہانوں سارا کچھ پتہ سی حضرت عباس چاہتے سی نا حضور دی مہر لگے کیوں قیامت تک منکر تو پیدا ہون گے انہیں نہ منہ بند کرنے واسطے آپ نے مہر لگائے حضور کے کھڑو میں محبوب آپ کی مبارک عمر تو 40 دن تھی اور آپ زمین پہ تھے آسمان کی بلندیوں پہ چو چاند تھا اس سے آپ باتیں کرتے تھے امت کی خاطر آپ خاموش رہے روئے نہیں تاکہ سبزہ ختم ہو جائے زمین کے اوپر سارا ابو میرے آقا نے کی فرمایا توجہ بھائی چاچا جی لے یا امی والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع سریر الکلم علی اللہ المحفوظ وانا فی ظلمت الاخشاء اور چاچا جی تسی ان چیزیں بھی گلا کر دیو قسم ہے اس رب دی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں اپنی جان کے مبارک پیٹ کے اندر تھا لوح محفوظ بھی قلم چلتی تھی میں تو اس کی آواز کو بھی سنتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا آمد مصطفیٰ جنگوں والے نبی کی آمد ایج نہیں یار چستے آوے ذرا امن امن کی باتیں کرنے والوں کو ہم نے کچھ بتانا تو ہے نا نبی الملاحم کی آمد مرحبا مرحبا جنگوں والے نبی کی آمد مرحبا مرحبا نبی القتال کی آمد مرحبا مرحبا قتال کرنے والے نبی کی آمد مرحبا مرحبا چاچا جی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا چاچا جی انہاں چیزاں دی گلاں کر دیو ہیں جی لقد كنت اسمع سریر الکلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاخشاء اور چاچا جی میں تو اپنی امی جان کے مبارک پیٹ کے اندر تھا لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی میں اس قلم کی آواز کو بھی سنتا تھا ہیں جی میں کہنا اور کمینیا وہ تو کیڑے منہ نہ پھنکدا ہے نبی درود نہیں سن دے ہوئے او حضور اپنی امی جان دے پیٹ دے اندر ہون لوح محفوظ دے فرشتے قلم چلاون میرے آقا اس قلم دی آواز سن لون تو امت نے درود نہیں سن دے اے پھٹے منہ تیرا بابا جی فرمان دے
اور منہ بھڑے گل تے چنگی چا کرے ہاں منہ بھڑے گل تے چنگی چا کرے ہاں کلم ہے کسی کو اے جناب کلم میرے کولے میں لکھ لگا تھوڑے سامنے ذرا دیکھنا جی آواز آ رہی تھانوں آواز آ رہی میں لکھ رہا میں نے خود آواز نہیں آ رہی اللہ اکبر میں لکھ رہا میں نے خود قلم لکھتا پہ نظر آ رہا وہ قلم دی آواز میں نہیں آ رہی او میرے حبیب کے غلاموں یہ تو بتاؤ اور یہ تو بتاؤ حضور کہاں پر تھے ابھی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی اپنی مبارک امی جان کے شکم انور کے اندر تھے وہ قلم لوح محفوظ پر چلتی تھی چلانے والے فرشتے تھے میرا کہ اس قلم کی آواز کو بھی سنتے تھے